بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں اور یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور دین کا جو مطلب ہے تو وہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ زندگی گزارنے کے طریقے کو دین کہتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی جو صبح سے شام اور پھر شام سے صبح اور ساری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، اسی کا نام دین ہے۔ ہر شعبہ زندگی کا جو دین میں آتا ہے اور اس سے متاثر ہوتا ہے اگر ہم جو ہے دین کو ماننے والے ہیں، اللہ کے احکام کو ماننے والے ہیں اور نبی کے طریقے کو ماننے والے ہیں۔ ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، ہمارا جو ہے مال کمانا، اس کا خرچ کرنا، بیاہ شادی، کوئی شعبہ بچا ہوا ایسا نہیں ہے جو دین میں نہ آتا ہو۔ آج ہم جو شادی بیاہ کے جو طریقے ہیں اس امت کے خاص طور سے جو آج کے زمانے میں رائج ہو گئے ہیں اور جو اللہ کا حکم ہے یا یہ کہیں کہ نبی کا طریقہ ہے، اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ یہ امت مسلمہ کا المیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں شادی بیاہ کا بتایا تھا وہ ہم آج تک نہیں سیکھ پائے۔ جو ہمیں سکھایا گیا وہ ہم نے نہیں سیکھا، اور نماز پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے، وہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تو ہم پھر یہ کوشش کرتے ہیں یہ جاننے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے، اور اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسی ہی نماز پڑھیں۔ تو کیا پھر ہم شادی بیاہ میں بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے ہم جو شادی بیاہ کریں اپنے بچوں کی یا اپنے اور سب کی یا اپنی، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا یا ہمیں کر کے دکھایا؟ دین اسلام جہاں جہاں بھی گیا اور اس کے ماننے والے جہاں جہاں بھی گئے، انہوں نے اپنی ایک چھاپ چھوڑی اور اپنی تہذیب سے لوگوں کو متاثر کیا۔ لیکن ہندوستان میں اس امت کا المیہ یہ رہا کہ ہم نے غیر مسلموں سے بھی بہت کچھ سیکھ لیا۔ ہم نے بیاہ شادی کے سلسلے میں ان سے منگنی اور برات اور جہیز اور نہ جانے کون کون سی رسومات سیکھ لیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو تھے وہ غیر مسلم تھے، تو جب وہ ایمان لائے اور اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ کچھ ان کی رسمیں رہ گئیں، ریتی رواج رہ گئے، وہ اب تک چل رہے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے 95% اپنی باتوں کو چھوڑ دیا کہ وہ جن کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑا اور انہوں نے اپنی زندگی بدلی اور تھوڑے سے ریتی رواج اگر ان کی زندگی میں رہ گئے تھے، تو اس کے بعد کہ ہمارا کوئی فرض نہیں تھا کہ ہم بھی کچھ بدلیں، پھر اس کے بعد یا آج تک ہم یہ کوشش کریں کہ کوئی تبدیلی ہم اپنے اندر لائے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر چل رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے باپ دادا جو ہمارے کرتے چلے آئے ہیں جیسا ان کے ریتی رواج تھے، اس شادی کے سلسلے میں ہم وہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کا حکم اور نبی کے طریقہ ہم بھول گئے اور ہم سے وہ نہیں ادا ہو رہا جس طرح سے کیا۔ اور حد یہ ہو گئی کہ میراث کے بٹوارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کلام پاک میں کہ بہنوں کو بیٹیوں کو میراث میں حصہ دو، ہم وہ بھی غیر مسلموں کے طریقے پر آ گئے اور ہم نے وہاں بھی ان کو وہ حصہ دینا چھوڑ دیا۔ تو ہم یہاں تک ہم متاثر ہوئے جب ہم وہ لوگ تھے جو دوسروں کو سکھاتے، نہ کہ یہ کہ ہم خود راستہ بھول گئے اور ہم نے وہ سب کرنا چھوڑ دیا جس کا ہم کو حکم تھا اور ہم کو سکھایا گیا۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم عبادت میں اس طرح مشغول ہوں کہ تہجد میں اور نفلی روزوں میں اور تسبیحات میں اور اس طرح کے دوسرے اعمال ہم کریں، بلکہ اصل عبادت یا اصل کامیابی یہ ہے کہ ہمارے معاملات، ہمارے آپسی تعلقات، ہمارے برتاؤ، ہمارے سلوک،
ہمارے خانے کی زندگی، ہمارے طور طریقے جو خاص طور سے بیاہ شادی میں اور ایک دوسرے سے لین دین میں اور معاملات میں اور بزنس میں اور اس میں، یہ سب ہے، یہ سب اگر ہوگا ٹھیک اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، تب ہم مومن ہوں گے، ورنہ صرف نماز روزہ اور حج زکوٰۃ کرنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اور نیک نظر آنا بہت آسان ہے، لمبا کرتا اور اونچا پاجامہ اور ٹوپی اور داڑھی اور ہاتھ میں تسبیح اور یہ لباس پہننا، یہ نیک نظر آنا اور یہ ساری چیزیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن آدمی کا مال کے معاملے میں اور لوگوں سے تعلق کے معاملے میں اور دنیا کے معاملے میں، اور جہاں اس کی عزت اور شہرت کی تسکین ہوتی ہے، وہاں بندہ اپنے رب کو یاد رکھے۔ یہ ہے اصل مومن کی پہچان کہ معاملات میں ہمارا کیا حال ہے، ہم کیا کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی نے کہا کہ فلاں شخص بہت نیک ہے، تو آپ نے غصے سے اور ناراضگی ظاہر کر کے اس سے کہا کہ کیا تم اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا ہے؟ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی جو سفر کیا ہے؟ اگر اس سب میں اس کا معاملہ تمہارے ساتھ ٹھیک رہا، پھر وہ نیک ہے۔ تو یہ پیمانہ بتایا اس کا نیکی کا۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ آدمی بس نیک نظر آ رہا ہے کسی طرح سے اور وہ نیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک جذبہ رکھا ہے شہوت کا، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے یہ رکھا گیا، اور اس کا جو تسکین کا اس کا جو سامان بتایا کہ اس کا تسکین کا سامان جو ہے وہ نکاح میں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح میری سنت ہے، جو اس سے بے رغبتی برتے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو نکاح کرنا سنت بھی ہے، اور اس کی ایک جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسانی نسل جو آگے بڑھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسانی نسل کو آگے بڑھانا، اور پھر یہ بھی کہ نیک اولاد جو ہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ ہم اپنی اولاد کو نیک بنائیں، اللہ کی طرف اس کو لے جائیں، نبی کے طریقے پہ اس کو چلائیں، پھر اس کے سارے اعمال جو اچھے کرے گا ہمارے لیے دعا کرے گا، اور جو اپنی زندگی گزارے گا نیکی کی طرف رہ کر اور بھلائی کی طرف رہ کر، پھر وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ نکاح کرنا بہت آسان ہے اور بہت آسان تھا، ہم نے اس کو خود مشکل بنایا۔ صحابہ کرام نے چلتے پھرتے نکاح کیا۔ کہیں بھی سیرت کی کتابوں میں یہ نہیں ملتا کہ کسی بھی صحابی نے صرف شادی کرنے کے لیے نئے کپڑے بنائے ہوں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کسی دوسرے کی شادی میں، کوئی عزیز قریب رشتہ دار ہے تو 3 جوڑی کپڑے اور 4 جوڑی کپڑے ہر فیملی ممبر کے بنتے ہیں کہ یہ فلاں دن پہننے ہیں اور یہ فلاں دن اور یہ فلاں دن، اور چونکہ 3-4 دن سے کم میں تو رسومات پوری نہیں ہوتی، تو اتنا خرچ تو دوسرے رشتہ دار بھی کرتے ہیں۔ تو جن کے ہاں شادی ہوتی ہے وہاں کیا حال ہوگا؟ ہم اپنی شادیوں کو اس لیے ٹال دیتے ہیں کہ ابھی خرچ کرنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے اور اتنا مال نہیں ہے، ابھی ہم اور ٹالتے ہیں 1 سال یا 2 سال، جبکہ بچے جوان بھی ہوتے ہیں تو ہم صرف اس کو اس رسم پہ شادی کرنے کے لیے جو ہم چاہتے ہیں اس کو ٹالتے رہتے ہیں، اور ابھی ہمارا فلاں رشتہ دار نہیں آیا، وہ امریکہ میں ہے یا دبئی میں ہے یا کہیں گلف میں ہے، اور جب وہ آئے گا تب ہم شادی کریں گے۔ اس کی ایسی مثالیں کہیں نہیں ملتی دین میں، نہ اس کی اجازت ہے اور نہ یہ طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح شادی کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی کہ حضرت علی سے معلوم کیا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے مہر میں دینے کے لیے؟ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں، صرف ایک زرہ ہے۔ تو فرمایا کہ تم اس کو بیچ دو۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو وہ زرہ بیچ دی، انہوں نے 30 درہم میں اس کو خریدا، اور بعد میں انہوں نے اس کو تحفتاً ان کو واپس بھی کر دی تھی۔ اس 30 درہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 درہم میں ان کو مہر کے لیے اور 10 درہم میں ولیمہ اور 10 درہم میں جو ہے وہ کچھ ضرورت کا سامان ان کے گھر میں رکھ دیا، جیسے چکی یا مشقیزہ اور
جو چٹائی اور اس طرح کی چیز، جس کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہیز دیا تھا. انہوں نے کوئی جہیز نہیں دیا. وہ چونکہ حضرت علی انہی کی زیر نگرانی اور زیر تربیت اور اس میں رہے تو ان کے ولی بھی تھے وہ، تو ان کے ذمہ داری کو سمجھ کے کہ میں ہی اس کا انتظام کروں تو انہوں نے وہ انتظام کیا تھا. یہ تھا نبی کا طریقہ اپنی بیٹی کی شادی کا. اور اپنے بھی نکاح کیے. کوئی کہیں یہ نہیں ملتا کہ اس طرح سے جو آج یہ سب ہو رہا ہے کہیں ہوا ہو. عبد الرحمن بن عوف ایک صحابی، اور ایسے صحابی کہ جن کو دنیا میں یہ بشارت مل گئی تھی کہ ان کو جنت اللہ تعالیٰ کے یہاں ملنے والی ہے، اور وہ 10 عشرہ مبشرہ میں ان کا نام تھا. اور مدینے کے مالدار صحابی، بہت مالدار. وہ ایک بار آئے تو یہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے کپڑے پہ کہیں کچھ نشان لگا ہوا ہے. دریافت کیا کہ یہ نشان کیسا ہے؟ تو کہا کہ میرا کل نکاح ہوا، یہ عطر کا نشان ہے جو کل میں نے لگایا تھا نکاح کے موقع پر. یہ تھا نکاح کا طریقہ کہ وہ ہستی مدینے میں جس کے لیے وہ جان قربان کر سکتے تھے، جان قربان کر رہے تھے، ان کا اتنا ساتھ دے رہے تھے کہ اپنا مال، اپنا جان اور اپنا سب کچھ ان پر قربان. ان کو نکاح کے لیے نہیں بلایا گیا. نکاح میں بلانا یا لوگوں کا اس طرح اس میں شریک ہونا، اب اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم تھی، اور اسی طرح سے انہوں نے نکاح کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر کہا کہ تم جو ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے. تو یہ ولیمہ کرنے کے لیے تو ضرور یہ کہا گیا کہ ولیمہ کرو، جتنا بھی کرو اتنا کرو. اور ولیمے کے لیے بھی یہ ہے کہ اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہو، نہ یہ کہ صرف مالدار لوگ یا صرف وہ لوگ جو ہمارے بہت قریبی رشتہ دار ہیں. یا ولیمہ اصل میں ہے ہی ان کے لیے کہ غریبوں کو بھی کھانا کھلایا جائے، بلکہ غریبوں کو ہی کھانا کھلایا جائے یہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے، لیکن غریبوں کو بھی کھانا کھلایا جائے کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے. ہم اس کا خیال رکھیں. ہم ان سب باتوں کو غور سے اگر یہ دیکھیں کہ آج کیا ہو رہا ہے، امت خرافات میں پھنس گئی. امت جو ہے وہ خرافات میں پھنس گئی. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہماری جو بیاہ شادی ہیں وہ کس طرح ہو رہے ہیں؟ 2 دن پہلے سے پروگرام چلتے ہیں کہ آج مہندی ہے، آج اپٹن ہے، آج مائیوں ہیں، آج فلاں ہیں، آج فلاں ہیں. اور اس کے بعد بھی پھر وہ چوتھی ہے، پھر کئی دن تک وہ دعوتیں ہیں. اس سب میں اور اس سب کے لیے ہمیں کمانا بھی ہے پورے سال، اور چاہے جہاں سے بھی ہم کمائیں ہمیں اکٹھا کرنا ہی کرنا ہے. اور بیٹی کو جہیز تو دینا ہی دینا ہے، چاہے اس کے لیے بھیک مانگنی پڑے. اور لوگ عام طور سے مسجدوں میں اور ویسے بھی گھر پہ عورتیں آتی ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے اس کے لیے مدد کرو. یہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو بہت مالدار ہیں کہ وہ اس رسم کو توڑیں. یہ رسم پڑ گئی تو جو غریب لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ سوچا کہ یہ ضرور ہی کرنا ہوگا، اس لیے ہم بھی کریں، چاہے کہیں سے بھی ہم کریں اور جہیز دیں. صرف لڑکا اور لڑکی کو نیک دیکھیں. جب بھی رشتہ ان کے لیے ہمیں دیکھنا ہے، بس ان کا کردار، ان کا اخلاق، وہ کس گھرانے سے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لڑکی کی شادی میں ہم جو شادی اس کی ہوتی ہے یا نکاح اس کا ہوتا ہے تو یا تو خوبصورتی کی بنیاد پر یا مال و دولت کی بنیاد پر یا حسب نسب کی بنیاد پر، لیکن تم دینداری کو ترجیح دو. صرف دینداری اگر ہے تو وہ بہت سکون سے اور بہت عیش سے اور بہت اس سے زندگی گزرے گی. اور اگر دینداری نہیں ہے اور ہم نے اس کو محلوں میں دے دیا اور بہت بڑی حویلیوں میں دے دیا اور وہاں دین نہیں ہے تو زندگی جو ہے اجیرن بن جاتی ہے اور زندگی سکون سے نہیں رہتی. تو ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ نیک لڑکا اور نیک لڑکی ہم اپنے بچوں کے لیے دیکھیں اور ان کا نکاح کریں بہت سادگی سے اور جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی. اس لیے صرف دیر نہ کریں کہ ابھی تو وہ حالات ہی نہیں ہیں، ابھی تو ہم جہیز نہیں دے سکتے. جہیز کی لعنت کو بالکل ہی ترک کر دیں. اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری لڑکے والوں کی ہے. لڑکی والا تو اگر اب اس کو چھوڑنا چاہے بیچارہ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جہیز نہیں دوں گا. لیکن یہ بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ جو ہمت والے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی
ان کو بزدلی سے نکال کے بہادری کی طرف لے آیا ہے. لوگ کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کو شادی نہیں دوں گا، لیکن پھر بھی یہ بیٹی والوں پہ اپنے اوپر فرض کر لیں کہ بیٹا والا یہ کہے کہ مجھے بالکل بھی جہیز نہیں چاہیے، مجھے قطعی جہیز نہیں چاہیے. پھر ہم دیکھیں کس طرح سے ہماری زندگیوں میں رحمت اور برکت اور اللہ کا جو ہے فضل نازل ہوتا ہے. اور یہ دوسرے کی دولت پہ اور دوسرے کے مال پہ اور اس سب چیزیں پہ نظر رکھنا یہ حرص کہلاتا ہے، اور حرص کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. یعنی کیسی غیرت کی بات ہے کہ ہم یہ کہیں یا یہ سوچیں یا اس طرح سے کہ جب تک وہ لڑکی اپنا بیڈ لے کر خود نہیں آئے گی، اپنا صوفہ، اپنی گاڑی، اپنی فلاں چیزیں، تب تک وہ یہاں نہ آئے، کیونکہ ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. سوچ کے دیکھیں اس بات کو. ہم زبان سے نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ایک طرح کا انڈیکیشن یہی ہے کہ ہاں جب تک جہیز نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، تم تیاری کر لو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. یہ چیزوں کو چھوڑنا ہوگا اگر ہم اپنی زندگی میں چین اور آرام چاہتے ہیں. اگر کسی کے 2 بیٹے اور 2 بیٹی ہیں مثال کے طور پر، تو نہ بیٹیوں کو دیا نہ بیٹوں کا آیا، اور بات برابر ہو گئی، اور بالکل چین و چین سے دونوں کی شادی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش دے اور اس طرح کی عقل دے، اور ہمیں یہ اور اس کو اس لیے کریں کہ یہی طریقہ بتایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم اس کو ماننے والے ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.